بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رانچی یونیورسٹی سیمسٹر 4 میں AEC 2 کے تحت ہم لوگ بات کر رہے تھے۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم لوگوں نے نذیر اکبر آبادی کی مختصر سوانح پر بات کی تھی۔ آج انشاءاللہ ان کی جو نظم ہے آدمی نامہ، اس پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم نذیر اکبر آبادی کی نظم آدمی نامہ کا متن پڑھیں گے، اس کے بعد ہم اس کی تشریح کریں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں متن۔ دنیا میں بادشاہ ہے سو ہے وہ بھی آدمی، اور مفلس و گدا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، زردار بے نوا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، نعمت جو کھا رہا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، ٹکڑے چبا رہا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ یہ نظم مخمس کی حیت میں ہے۔ مخمس میں 5 مصرعے ہوتے ہیں۔ ابدال قطب و غوث ولی آدمی ہوئے، منکر بھی آدمی ہوئے، اور کفر کے بھرے کیا کیا کرشمے کشف و کرامات کے لیے، حتیٰ کہ اپنے زہد و ریاضت کے زور سے خالق سے جا ملا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ فرعون نے کیا تھا جو دعویٰ خدائی کا، شداد بھی بہشت بنا کر ہوا خدا، نمرود بھی خدا ہی کہاتا تھا برملا، یہ بات ہے سمجھنے کی آگے کہوں میں کیا، یہاں تک جو ہو چکا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ مسجد بھی آدمی نے بنائی ہے یا میاں، بنتے ہیں آدمی ہی امام و خود بخواں، پڑھتے ہیں آدمی ہی قرآن اور نمازیاں، اور آدمی ہی ان کی چراتے ہیں جوتیاں، جو ان کو تاڑتا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ یا آدمی پہ جان کو وارے ہے آدمی، اور آدمی پہ تیغ کو مارے ہے آدمی، تیغ مطلب تلوار، پگڑی بھی آدمی کی اتارے ہے آدمی، چلا کے آدمی کو پکارے ہے آدمی، اور سن کے دوڑتا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ چلتا ہے آدمی ہی مسافر ہو لے کے مال، اور آدمی ہی مارے ہے پھانسی گلے میں ڈال، یا آدمی ہی صید ہے اور آدمی ہی جال، سچا بھی آدمی ہی نکلتا ہے میرے لال، اور جھوٹ کا بھرا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ یا آدمی ہی شادی ہے اور آدمی بیاہ، قاضی وکیل آدمی اور آدمی گواہ، تاشے بجاتے آدمی چلتے ہیں خواہ مخواہ، دوڑے ہیں آدمی ہی تو مشعل جلا کے راہ، اور بیاہ نے چڑھا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ یا آدمی نقیم ہو بولے ہے بار بار، اور آدمی ہی پیادے ہیں اور آدمی سوار، حقہ صراحی جوتیاں دوڑے بغل میں مار، کاندھے پہ رکھ کے پالکی ہیں دوڑتے کہار، اور اس میں جو پڑا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ بیٹھے ہیں آدمی ہی دکانیں لگا لگا، اور آدمی ہی پھرتے ہیں رکھ سر پہ خوانچہ، کہتا ہے کوئی لو کوئی کہتا ہے لا رے لا، کس کس طرح سے کی بیچے ہیں چیزیں بنا بنا، اور مول لے رہا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ طبلے مجیرے دائرے سارنگیاں بجا، گاتے ہیں آدمی ہی ہر ایک طرح جا بجا، رنڈی بھی آدمی ہی نچاتے ہیں گت لگا، اور آدمی ہی ناچے ہیں اور دیکھ پھر مزہ، جو ناچ دیکھتا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ یہاں آدمی ہی لال و جواہر میں ہے جواہر میں بے بہا، اور آدمی ہی خاک سے بدتر ہے ہو گیا، کالا بھی آدمی ہے کہ الٹا ہے جوں توا، گورا بھی آدمی ہے کہ ٹکڑا ہے چاند سا، بد شکل بدنما ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ ایک آدمی ہے جن کے ہیں یہ کچھ زرق برق ہیں، روپے کے جن کے پاؤں میں سونے کے فرق ہیں، جھمکے تمام غرب سے لے تا بشرق ہیں، کم خواب تاش شال دو شالوں میں غرق ہے، اور چیتھڑوں لگا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ حیران ہوں یارو دیکھو تو کیا یہ سوانگ ہے، اور آدمی ہی چور ہے اور آپی تھانگ ہے چھینا جھپٹی اور بانگ تانگ ہے، دیکھا تو آدمی ہی یہاں مثل رانگ ہے، فولاد سے گڑھا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ مرنے میں آدمی ہی کفن کرتے ہیں تیار، نہلا دھلا اٹھاتے ہیں کاندھے پہ کر سوار، کلمہ بھی پڑھتے جاتے ہیں روتے ہیں زار زار،
سب آدمی ہی کرتے ہیں مردے کے کاروبار، اور وہ جو مر گیا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ اشراف اور کمینے سے لے شاہ تا وزیر، یہ آدمی ہی کرتے ہیں سب کار دل پذیر۔ یا آدمی مرید ہے اور آدمی ہی پیر، اچھا بھی آدمی ہی کہاتا ہے اے نذیر، اور سب میں جو برا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ نظم کی متن پڑھنے کے بعد ہمیں اندازہ ہو گیا کہ نذیر اکبر آبادی ایسے شاعر ہیں جن کے یہاں الفاظ کا ذخیرہ ہے، اور نذیر اکبر آبادی کی صدی یعنی 18ویں صدی کو اردو غزل کی صدی کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا، کیونکہ اس زمانے میں میر تقی میر، مرزا محمد رفیع سودا، خواجہ میر درد، خواجہ میر اثر جیسے بزرگ شعراء، بڑے شعراء تھے۔ ایسے میں نذیر احمد اکبر آبادی نے آنکھیں کھولی اور اپنی صلاحیت کا لوہا منوایا، لیکن انہوں نے غزل کے بجائے نظم میں اپنی طبع آزمائی کی۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ نذیر اکبر آبادی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ عوامی شاعر تھے۔ عوام کے مسائل کو، عوام سے جڑی ہوئی چیزوں کو وہ اپنی شاعری میں پیش کرتے تھے۔ انہوں نے عوامی موضوعات پر اردو کے عوامی لہجے میں بڑی خوبصورت شاعری کی ہے۔ انہیں زمین سے جڑا ہوا شاعر بھی کہا جاتا ہے، اور ان کے موضوعات بہت رنگا رنگ ہیں۔ بہت ہر طرح کے موضوعات کا انہوں نے احاطہ کیا ہے۔ میلے ٹھیلے ہوں، تہوار وغیرہ کی باتیں ہوں، قدرتی واقعات اور حالات ہوں، غیر فانی موضوعات ہوں، اور معاشرتی عدم مساوات جیسے بنجارہ نامہ، آدمی نامہ وغیرہ جو نظمیں ہیں، وہ سب اس طرح کی نظمیں ہیں جس میں انہوں نے اپنی صلاحیت کا لوہا منوایا ہے۔ سب سے پہلے ہم اس نظم کی طرف آئیں گے جہاں پہ ہم نے شروع کیا تھا۔ نذیر اکبر آبادی بنیادی طور پر نظم کے شاعر ہیں۔ انہوں نے غزل اور دیگر اصناف سخن پر بھی طبع آزمائی کی ہے، لیکن انہیں شہرت نظموں کی وجہ سے ملی ہے۔ ان کے معاصرین کی بات کریں تو میر تقی میر، مرزا محمد رفیع سودا، میر حسن، جرأت، خواجہ میر درد جیسے بلند پائے شاعر ان کے معاصر ہیں، ایک ہی زمانے کے ہیں۔ یہ دور اردو غزل کا عہد زریں ہے، یعنی سنہری دور ہے، لیکن نذیر نے نظم نگاری کو اپنی شاعری کے لیے منتخب کیا اور اپنے مخصوص اسلوب اور عوامی لب و لہجے سے اردو نظم کو ایک نئی راہ دکھائی۔ اردو نظم کے آغاز و ارتقاء پر جب بات ہوتی ہے تو نذیر اکبر آبادی کا نام سر فہرست ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ انہوں نے اردو شاعری کو خیالی دنیا سے نکال کر انسان کی حقیقی زندگی سے اس کا رشتہ جوڑا ہے۔ اب ہم تشریح کی طرف آتے ہیں۔ نذیر اکبر آبادی کی نظم جو آدمی نامہ آپ کے اسکرین پر ہے، یہ 5 مصروں کی نظم ہے جسے ہم مخمس کہتے ہیں، اور اسے ترکیب بند کہتے ہیں۔ مطلب یہ کہ 4 مصرے ایک قافیے میں ہوں گے، اور 5واں جو مصرع ہوگا وہ ترکیب بند کا ہوگا، مخمس اسی کو بولتے ہیں، جس میں 5 مصرے ہوں گے اور ایک مصرع جو ریپیٹ ہوگا۔ اس نظم میں شاعر نے سماج اور معاشرے میں انسان کے مختلف مراتب اور پہلوؤں کا ذکر کیا ہے۔ جیسے پہلے بند میں شاعر کہتا ہے کہ دنیا میں چاہے بادشاہ ہو، مفلس ہو، دولت مند ہو یا فقیر ہو، وہ آدمی جسے آرام کے ساتھ کھانا میسر ہے، اور وہ آدمی جو بھیک مانگ کر اپنی زندگی بسر کر رہا ہے، سب انسان ہے۔ دوسرے بند میں شاعر کہتا ہے کہ انسان ایک دوسرے کے لیے آگ کی طرح مصیبت اور پریشانی کا سبب بھی ہے، تو وہی محبت کی طرح راحت اور روشنی کا ذریعہ بھی۔ دنیا میں آدمی کی تمام خوبصورتی اور بدصورتی، اچھائی اور برائی اجاگر کرتی ہے، اور آدمی ہی کو شیطانی حرکات میں مہارت بھی حاصل ہے، یعنی وہ مکر و فریب سے کام لیتا ہے تو دوسری طرف وہی صحیح راستہ دکھانے کا کام بھی کرتا ہے۔ تیسرے بند میں شاعر کہتا ہے کہ دنیا میں اللہ کی عبادت کے لیے مسجد بھی انسان ہی بناتے ہیں، اور نماز بھی وہی پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں، اور اللہ کا ذکر اور اذکار اپنے خطبے میں کرتے ہیں۔ آدمی ہی قرآن اور نماز پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، اور وہ جو ان کی مسجد میں جو جوتیاں چوری کر رہا ہے وہ بھی آدمی ہے، اور جو ان کو دیکھ رہا ہے وہ بھی آدمی ہے۔
اگلے بند میں شاعر کہتا ہے کہ دنیا میں آدمی ہی آدمی کی حفاظت کے لیے اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا، اور یہی انسان دوسرے انسان کا دشمن بن کر اس کا سر تلوار سے کاٹ دیتا ہے۔ یہاں انسان ہی انسان کی بے عزتی اور بے حرمتی کرتا ہے۔ مصیبت اور پریشانی میں آدمی آدمی کو ہی آواز دیتا ہے، اور اس کی آواز سن کر اس کی مدد کے لیے جو دوڑتا ہے وہ بھی آدمی ہی ہے۔ اس کے اگلے بند میں شاعر کہتا ہے کہ دنیا میں مختلف دکانیں آدمیوں نے لگا رکھی ہیں، جہاں آدمی ہی سامان خریدتے ہیں۔ یہاں کوئی سامان بیچنے کے لیے محنت سے محبت سے پیش آتا ہے تو کوئی بے رخی سے سامان خریدتا ہے۔ یہاں آدمی ہی سر پر ٹوکرے کا سامان اٹھا کر اسے بیچنے کے لیے مارے مارے پھرتا ہے، اور مختلف قسم کی چیزیں بنا بنا کر بیچتا ہے، اور ان کو جو خرید رہے ہیں وہ بھی آدمی ہے۔ مجموعی طور پر دیکھیں تو محسوس ہوتا ہے کہ آدمی نامہ نذیر اکبر آبادی کی ایک مشہور نظم ہے۔ نذیر اکبر آبادی انسانی زندگی کے حالات و مسائل سے سروکار رکھتے ہیں۔ ان کا کلام سماجی اور معاشرتی حالات کی حقیقی تصویر قاری کے سامنے پیش کرتا ہے۔ بقول احتشام حسین، نذیر پہلا شاعر ہے جو زمین پر کھڑا معلوم ہوتا ہے۔ یعنی آدمی نامہ میں نذیر نے سماج اور معاشرے میں انسانی زندگی کے مختلف روپ، سماجی حیثیت اور مرتبے کو فلسفیانہ انداز میں اجاگر کیا ہے۔ وہ اس عظیم کائنات میں ہر انسان کو اہم جانتے ہیں، لیکن طبقاتی سماج میں آدمی کی سماجی حیثیت اور مرتبے کے امتیازات کا بھی بخوبی علم رکھتے ہیں۔ یہ نظم انسان کی سماجی حیثیت اور اس کے مختلف روپ اور نفسیات کو اجاگر کرتی ہے، جس کے ذریعے شاعر یہ بتانا چاہتا ہے کہ دنیا میں بادشاہ ہو یا رعایا، دولت مند ہو یا فقیر، حسن اخلاق سے پیش آنے والا ہو یا مکار اور فریبی، صحیح راستہ دکھانے والا ہو یا غلط راہ بتانے والا، سب آدمی کے مختلف روپ ہیں۔ غرض یہ کہ اس نظم میں نذیر نے انسانی زندگی کی رنگا رنگی کی خوبصورت عکاسی کی ہے۔ دنیا کا سارا کاروبار آدمی کے ہی دم سے چل رہا ہے، اور یہاں رونق بھی آدمی کی وجہ سے ہے۔ یہ نظم محض ایک مخصوص دور کے انسانی سماج کی تصویر کشی نہیں ہے، بلکہ اس نظم کا وسیع کینوس ہے، اور یہ ہر دور کے انسانی سماج کے لیے آفاقیت کا درجہ رکھتی ہے۔ یہ نظم نذیر کی صداقت، رواداری اور انسان دوستی کا واضح ثبوت ہے۔ نظم آدمی نامہ کے مطالعے سے نذیر اکبر آبادی کے فکر و فن کی انفرادیت، تجربے اور مشاہدے کی وسعت کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے فنی مہارت کے ساتھ انسانی سماج کے تضاد کو پیش کیا ہے، جو قاری کو غور و فکر کرنے کی دعوت بھی دیتا ہے اور سماج پر آئینہ بھی دکھاتا ہے۔ ایک طرح سے دیکھیں تو یہ نظم عام فہم انداز بیان اور معنویت کے اعتبار سے شاہکار کا درجہ رکھتی ہے۔ اسی لیے نذیر اکبر آبادی ہمارے لیے بہت اہم اور معتبر شاعر ہیں۔ نظم کے حوالے سے ان کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ جس دور سے ان کا تعلق ہے وہ بڑے اہم شاعر کی حیثیت سے اپنی پہچان رکھتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم لوگ کسی دوسرے شاعر کے ساتھ ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔